وقت ایک عورت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے دوستو. یہ عورت، ان کا نام یاد کر لو، حضرت مشاطہ علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی کیا نام ہے؟ حضرت مشاطہ. یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی عورت ہے. کس کے زمانے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی عورت ہے. اس کا بڑا عجیب و غریب واقعہ اس پیاری عورت کا لکھا. اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. لکھا ہے کہ یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی، کیا نام بتایا آپ کو؟ مشاطہ. اس عورت کے بارے میں لکھا ہے یہ مشاطہ نام کی جو عورت تھی یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی تھی. بھائی فرعون تو دشمن تھا، یہ فرعون کے دربار میں کام کرتی. اور اس کا کام کیا تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی لڑکیاں اور فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں، سب کے بال بنانے کا کام اس کے ذمہ رکھا گیا. یہ عورت کا کام ہی یہ تھا کہ شاہی دربار کی جتنی عورتیں ہو، شاہی دربار کی جتنی لڑکیاں ہو، سب کے بال بنانا یہ اس عورت کا کام، یہ مشاطہ کا کام تھا. اب ایک مرتبہ یہی عورت جن کا نام ہم نے بتایا حضرت مشاطہ، یہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بھائی کس کا بال بنا رہی؟ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنا رہی. بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹ گئی. بھائی جو کنگھی ہاتھ میں ہوتی نا، وہ کنگھی چھوٹ گئی. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی تو ہم کہتے ہائے اللہ. بھائی ہماری زبان سے کیا نکلتا؟ اے اللہ. تو اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی چھوٹی تو اس عورت کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. کیا نکلا؟ اے موسیٰ کے پروردگار، اے موسیٰ کا رب. بس یہ زبان سے نکلا. وہ لڑکی تو فرعون کی لڑکی بیٹھی تھی، فوراً پیچھے مڑی اور کہا کہ تو نے کیا کہا؟ تو حضرت مشاطہ نے کہا کہ میں نے کہا اے موسیٰ کا رب. تو لڑکی بگڑ گئی، کہا کہ رب تو میرا باپ ہے. بھائی فرعون خدا ہے. بھائی فرعون اور اللہ کا بھی ایک عجیب و دستور، سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں. بھائی سارے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہے، لیکن فرعون کو اللہ نے 400 سال تک دنیا میں رکھا. بھائی بہت لمبی عمر ملی فرعون کو. کتنے سال کی؟ ایک کہ وہ فرعون کے دربار میں وہ کون اللہ کی ولیہ عورت تھی؟ مشاطہ. مشاطہ، حضرت مشاطہ، وہ فرعون کی بڑی لڑکی کا بال بنانے کا کام کرتی تھی. کب بال بناتے بناتے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے نکلا یا رب موسیٰ، اے موسیٰ کے پروردگار. تو فرعون کی لڑکی ناراض ہو گئی کہ تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہے، میرا باپ خود خدا ہے. یعنی فرعون میرا باپ خود خدا ہے. تو وہ مشاطہ نے صاف کہہ دیا کہ تیرا جی چاہے تو تیرے باپ کو بھی کہہ دینا، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو خدا مانتی ہوں جس کو حضرت موسیٰ خدا مانتے ہیں. بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس رب کو خدا مانتے میں تو اس کو خدا مانتی، میں تیرے باپ کو خدا نہ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے فرعون اپنے آپ کو کیا مانتا تھا؟ خدا. قرآن کریم نے کہا کہ فرعون ایسی جھوٹی باتیں کرتا. فرعون نے کیا کہا؟ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. قرآن کریم نے بتایا کہ فرعون دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں کھلاتا، میں پلاتا، میں پہناتا. فرعون کا یہ دعویٰ تھا اور پوری رعایا مانتی تھی کہ خدا کون ہے؟ فرعون. اب یہ مشاطہ نے تو کہہ دیا کہ تیرے باپ کو کہہ دے، تیرے باپ کو کہہ دے، جس کو کہنا ہے کہہ دے، میں تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی، میں تو کس کو خدا مانتی ہوں؟ اللہ کو. جو موسیٰ جس کو خدا مانے اسی کو میں خدا مانتی. بس وہ بڑی بیٹی تھی، جا کر شکایت پہنچا دی. کس کو شکایت پہنچائی؟ فرعون کو. اب میرے دوستو سننا، جیسے فرعون کو شکایت ملی، فرعون نے اس عورت کو بلایا، اپنے دربار میں بلایا، بہت سمجھایا اور کہا کہ 24 گھنٹے کی مہلت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ کر لے کہ تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے. اگر تو مجھے خدا مانتی ہے تو ٹھیک ہے، میں تجھے اپنے دربار میں رکھوں گا، لیکن اگر تو موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے تو یاد رکھنا میں ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا کے بارے میں تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بھائی اب معاملہ جو ایک طرف رکھے، بھائی اب معاملہ کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی نے جب فرعون کو بتا دیا اور فرعون نے مہلت دے دی. کتنے ٹائم کی مہلت دی؟ 24 گھنٹے مکمل ہو گئے. پورے دربار کو لایا گیا، پورے دربار کو سجا دیا گیا اور اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا جس عورت کا نام کیا؟ حضرت مشاطہ. اس عورت کو لایا گیا، وہ عورت درمیان میں آ گئی اور سارا دربار سجا ہوا ہے. اب فرعون نے بڑے دبدبے کے ساتھ، بڑے رعب کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ پوچھا بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا موسیٰ کے رب کو خدا مانتی؟ اس لیے کہ یہ آخری اور فائنل فیصلہ ہوگا. بس جیسے کہا مشاطہ نے گردن جھکائی اور کیا جملہ کہا؟ بھائی سب کہو سبحان اللہ. کیا جملہ کہا؟ اس عورت نے کہا قالت آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اس
اس عورت نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، بڑے جذبے کے ساتھ کہا میں رب العالمین پر ایمان لے آئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی، اور جب میں نے ایک مرتبہ اس پروردگار پر ایمان قبول کیا، اب تو مار بھی دے لیکن تجھے خدا کبھی نہیں مان سکتی۔ میرے دوستو اتنے بڑے دربار میں فرعون کی عزت کا سوال تھا، فرعون کی عزت کا سوال تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سمجھ لے میں تجھے کیسی سزا دوں گا، اور میرے دوستو فرعون کی سزا تو اتنی خطرناک ہوتی تھی کہ جس کو قرآن نے بتایا، بھائی قرآن نے بتایا فرعون کی سزا۔ فرعون کیا کرتا تھا، جب بھی اس کو سزا دینا ہو تو کسی بھی میدان میں مرد ہو یا عورت ہو سب سے پہلے اس کے کپڑے اتار دیتا تھا اور پورے میدان میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا، اور جیسے ہم دیواروں پر کیل ٹھوکتے ہیں ویسا وہ ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، اس ہاتھ پر کیل ٹھوکتا، پاؤں پر، یعنی کیل ٹھوکتا جاتا یہاں تک کہ کیل کا آخری سرا زمین کے اندر چلا جاتا۔ میرے دوستو سوچو کیسی سزا ہوگی، اور اسی سزا کو قرآن نے بتایا۔ قرآن نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، قرآن کریم کہتا اس فرعون کو اللہ جہنم میں بھیجے گا جس نے کیلوں کو ٹھوک ٹھوک کے سب کو سزائیں دی۔ بس جب اس عورت نے بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیا، اس عورت نے، کون عورت؟ حضرت مشاطہ نے کہہ دیا کہ میں تو اللہ پر ایمان لے آئی، میں تو موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائی، میں ہارون کے پروردگار پر ایمان لائی، میں تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، میں نے اس کو خدا مانا جو آسمانوں پر ہے، میں تجھے کبھی خدا مان۔ بس اس نے اسی طریقے سے پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، پورے میدان میں سب کو جمع کر دیا، اور میرے دوستو اس عورت کو لایا گیا اور اس کی عادت کے مطابق عورت کے کپڑے اتارے اور عورت کو بالکل تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا۔ میرے دوستو بتاؤ اس وقت اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے بتاؤ نا، ہم لوگ تو صرف سنتے ہیں، میں ابھی تو میں عجیب واقعہ میرے دوستو بتا رہا ہوں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ورنہ قسم خدا کی اس عورت کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس عورت کو اس زمین پر لٹا دیا گیا، وہ عورت تپتی ہوئی زمین پر چلانے لگی، چیخنے لگی۔ جب بہت زیادہ چلاتی اور چیختی تو فرعون اپنے درباری کو بھیجتا اور کہتا کہ پوچھ اس کو مجھ پر ایمان لاتی ہے یا اللہ پر ایمان لاتی ہے، لیکن وہ عورت ایک ہی جواب دیتی آمنت برب العالمین، میں اللہ پر ایمان لائی اور ایک بار اللہ پر ایمان لے آئی ہوں، اب جان دے دوں گی لیکن تجھ پر ایمان قبول نہیں کروں گی۔ میرے دوستو وہ جو بڑی لڑکی تھی، کس کی؟ فرعون کی، اس نے فرعون کو جا کر، جب یہ سزا چل رہی تھی، فرعون کو جا کر کہا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا ایک دودھ پیتا بچہ، اور ہم کو معلوم ہے اس لیے کہ یہ تو ہمارے بال بناتی ہے، ہم کو برابر معلوم ہے اس کو دودھ پیتے بچے سے بہت محبت ہے۔ اور میرے دوستو کوئی بھی ماں ہو بتاؤ بچے سے محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ میرے بھائی محبت ہوگی نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھو، سب سے پہلے پوچھو تو کس سے محبت کرتی ہے، تو ماں اس بچے سے محبت کرتی ہوگی جس بچے کو ماں دودھ پلاتی ہوگی، دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی۔ تو فرعون کی لڑکی نے اپنے باپ کو کہا کہ اس کا ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور اس نے کسی عورت کے پاس چھوڑا ہے، آپ تحقیق کرو کس عورت کے پاس ہے، اس بچے کو یہاں پر لایا جائے، اگر اس بچے کو سزا دیں گے تو یہ فوراً ایمان قبول کر لے گی، یہ تجھ پر ایمان قبول کر لے گی۔ فرعون نے تحقیق کروایا، تحقیق کروانے کے بعد وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا، وہ دودھ پیتا بچہ لایا گیا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ بھائی ظاہری بات ہے جب بچے کو ماں کے سینے پر رکھیں گے تو بچہ دودھ پینا شروع کرے گا، بچہ دودھ پینا شروع کرے گا۔ وہ ماں کے سینے پر بچہ آیا، میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگاؤ وہ ماں بیچاری کیسی تڑپ رہی تھی تپتی ہوئی زمین پر، اور اب اس کے سینے پر اس کا بچہ رکھا گیا اور بچہ جو ہے ماں کے سینے سے لپٹ گیا اور ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بچے کو لپٹ لیا۔ اب ماں بچے کے ساتھ رو رہی ہے اور بچہ بھی ماں کے ساتھ ہے۔ اس وقت فرعون کا درباری پھر آیا اور پوچھا کہ بتا تو اللہ پر ایمان رکھتی یا فرعون پر ایمان رکھتی؟ اگر تو فرعون پر ایمان رکھتی ہے تیرے بچے کو ہم قتل کر دیں گے، تیرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ میرے دوستو وہ حضرت مشاطہ کیسی پیاری عورت تھی، کیا کہا کہ اگر میرے بچے کو بھی قتل کر دو گے پھر بھی خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی، خدا کا دامن نہیں چھوڑنے والی۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، میں کہوں میرے لیے کہنا بہت آسان، آپ کے لیے سننا بہت آسان، لیکن میرے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی۔ وہ بیچاری ماں لیٹی ہوئی ہے، تپتی ہوئی زمین پر تڑپ رہی ہے اور بچہ سینے پر ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا۔ اسی وقت ایک جلاد کو بلایا گیا، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور تلوار لے کر اتنے زور سے اس نے تلوار مارا کہ بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بچے کے بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سارا خون کا پھوارا ماں کے سینے کے اوپر ہے۔ میرے دوستو بتاؤ وہ ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ ماں کیسی تڑپی ہوگی، بیچاری خود بھی تڑپ رہی ہے اور ساتھ میں اپنے بچے کو بھی تڑپتا ہوا دیکھ رہی۔ وہ بیٹا جو ماں کا تھوڑی دیر پہلے دودھ پی رہا تھا، اسی بیٹے کا خون اب ماں کے سینے پر، ماں کے بدن پر، وہ ماں تڑپنے لگی۔ جب ماں تڑپنے لگی تو پھر پوچھا گیا بتا تو اللہ پر ایمان لاتی یا فرعون پر ایمان لاتی؟ وہ ماں نے کہا ایک بیٹے کی محبت تھی جو میرے آڑے آ سکتی تھی،
اللہ نے وہ محبت بھی ہٹا دی. اب تو میں ہوں اور میرا خدا. اب ہماری محبت میں, میرے اور خدا کی محبت میں درمیان میں اللہ نے کسی کو نہیں رکھا. میرے دوستو وہ کیسی اللہ کی ولیہ تھی. خیر میرے دوستو, پھر اس کے بعد وہی تکلیف, اس کے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا گیا, دونوں پاؤں کو پھیلا دیا گیا, اس میں کیل ٹھوک دیے گئے. خیر اخیر میں ہارٹ آف قرآن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.